السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، آج آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالرحمن صدیقی ٹوکیو سے کورونا اور ڈیلٹا سے نجات کا آسان طریقہ، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اور کچھ عرض کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو قرآن کریم کی حوالہ بتا دوں۔ سورہ نمبر 13 الرعد، آیت نمبر 11۔ اس آیت کریمہ کو ذرا تفصیل سے ترجمے کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سی باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ کورونا اور ڈیلٹا سے نجات کا آسان طریقہ، ہم مسلمانوں کا بحیثیت مسلم یہ ایمان ہے کہ نفع نقصان، صحت بیماری، خیر و شر، مال و دولت، اولاد عزت ذلت، سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، مگر ہمیں حکم ہے کہ تمام خیر اور نیک اعمال کو اللہ کی طرف اللہ کے پسندیدہ کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کریں، مگر نافرمانی اور گناہ کے اعمال کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ ہر حال میں خالق و مالک کا شکر ادا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں کہ یہی ایک مومن کا طریقہ کار ہے۔ یہ اصول سمجھ میں آ جائے تو ایمان لازماً قوی ہوگا، اور اگر اسے نہ مانا اور خود کو مختار، خود کو بااختیار سمجھا اور تو یہ اس میں گمراہی اور تباہی ہوگی۔ ہمیں اللہ کے ہر کام میں اس کی مصلحت کو تسلیم کرنا ہوگا، اور یہ بھی کہ ہمیں کسی حد تک جو اختیار دیا گیا ہے ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ آج کل ایک وبائی امر کورونا دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ تقریباً 3 سال سے اس کے باعث اموات ہو رہی ہیں۔ ابھی کورونا پر دنیا نے قابو نہ پایا تھا کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک جراثیم والی ڈیلٹا اورینٹ نام سے جگہ بجگہ یہ بیماری بھی پھیل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یہ ایک امتحان بھی ہے۔ آج یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث نے مسلمانوں کو جو کلچر، تہذیب، ثقافت دی ہے، آج ان پر کس طرح بغیر کوشش کے بھی از خود عمل ہونے لگا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کورونا ڈیلٹا وبا نے کیا اثر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شر میں سے خیر پیدا کر دیا ہے، شکر ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل باتوں میں ایک دوسرے کی صحت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہمدردی کے جذبات بڑھ گئے ہیں۔ شاید حکومت اور تمام سماجی بلکہ مذہبی دینی اداروں کی طرف سے بھی ماسک یعنی منہ اور ناک پر غلاف رکھنے کی بڑی تاکید پائی جاتی ہے۔ ہماری خواتین کی اکثریت آج بھی آنکھ اور پیشانی کو چھوڑ کر پورے چہرے کا پردے میں رکھتی ہیں، بلکہ فیشن والی، ناچنے گانے والی اور ڈراموں میں ایکٹنگ کرنے والی والیاں بھی مجبوراً چہروں کا بڑا حصہ ماسک یعنی غلاف سے ڈھانپ کر رکھنے پر مجبور ہو گئی ہیں بیچاری۔ کیا یہ چہروں کے پردوں کی انجانی تقلید نہیں ہے؟ اگر کسی عالم، مولانا یا مفتی کی طرف سے شرع کی تعمیل کرتے ہوئے لوگوں کو ماسک پہننے کو کہا جاتا تو اس کی شاید بہت مخالفت ہوتی، مگر اس کورونا کی وجہ سے اب دن رات خواتین کو ہی نہیں بلکہ بہت سے مردوں کو بھی ماسک کے ذریعہ ایک طرح کا پردہ کرنا پڑتا ہے اور اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اس ماسک کا دوسرا بڑا فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ اس کے استعمال سے باتیں زیادہ کرنے سے بھی انسان گریز کرتا ہے، اور غیر ضروری سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق آگے بڑھانے میں کسی حد تک تکلف ہو جاتا ہے۔ یعنی کم بولنے، بلا ضرورت نہ بولنے کی جو تعلیم ہے، اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس پر بھی
عمل ہو رہا ہے۔ اس طرح اس بلا کے باعث ماسک کے استعمال سے انسان غیبت، عیب جوئی وغیرہ سے کسی حد تک قدرتاً رک جاتا ہے۔ اس طرح کئی گناہوں سے ہماری حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ مزید یہ کہ ماسک کے استعمال سے نہ صرف بات اور گفتگو میں ٹھہراؤ احتیاط ہو جاتی ہے، بلکہ منہ میں اور ناک میں گرد و غبار بھی داخل نہیں ہوتا۔ اس طرح حلق اور دوسری اندرونی اعضاء بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ صحت کے لیے مفید ہے۔ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری سے بچاؤ کرنا ہمارا اور آپ کا فرض ہے، لیکن اس ماسک کے استعمال سے صرف جراثیم نہیں بلکہ اور بھی بہت سے اخلاقی فائدے خود بخود حاصل ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپ حقیقت ہے کہ اسلام کی سچائی سامنے آ رہی ہے۔ لوگ دعاؤں میں پہلے سے زیادہ دل لگانے لگے ہیں اور خدا کا ذکر بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ آج کل ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہاتھ دھونے کی بھی بہت تاکید کی جاتی ہے۔ سینسٹائزر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ سب بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز میں کم از کم 5 بار انسان ہم لوگ وضو کرتے ہیں، تو یہ 5 بار تو ہاتھ دھونے کا سلسلہ ہو گیا۔ 3 بار کھانے سے پہلے اور کھانے سے بعد میں ہمیں ہاتھ دھونے کی تاکید کی جاتی ہے، لہذا یہ 6 بار سمجھیے کہ 3 وقت کا کھانا ہے تو 2 بار دھویا تو 6 دفعہ، اور اسی طرح سے کسی اور ضرورت کی وجہ سے فارغ ہونے کے بعد کم از کم 2 بار یا 3 بار ہاتھ دھویا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے 5 اور 6 11 اور 2 13، تقریباً 13 بار آپ ایک مسلمان کو ہاتھ دھونے کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ آج کل ایک بہت بڑی افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ کے اختیار میں، یہ افواہ جو کہ مداخلت اور تباہی کو دعوت دیتی ہے۔ حرام اور حلال کا اختیار اللہ کو، اس کے نبی کو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء امت اور مفتیان کرام کو حاصل ہے۔ یہ اختیار لامحدود یا منمانہ نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کا سخت پابند ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جب کچھ کھانا پینا حلال دوسرا اصول یہ ہے کہ سب کچھ کھانا پینا حلال ہے سوائے اس کے جو قرآن و سنت کے ذریعہ ثبوت کے ساتھ حرام ثابت ہو جائے۔ ہر فرد کو حرام و حلال کہہ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے بڑھ کر کسی کو اختیار نہیں ہے، اس معاملے میں احتیاط لازم ہے۔ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص سوشل میڈیا پر چند جملے ڈال دیتا ہے کہ فلاں دوا، فلاں انجیکشن، فلاں ویکسین حرام ہے۔ وہ کوئی ثبوت نہیں پیش کرتا، فیس بک چیٹنگ، واٹس ایپ میں میل کر دیتا ہے، انٹرنیٹ پر یہ خبر پھیل جاتی ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ ایسے وقت میں علماء اور مفتیان کرام کو اور سائنسدانوں کو، مسلمان ڈاکٹروں کو اور مسلم حکومت کو یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں میں اعلان کریں کہ آیا کون سی دوا یا ویکسین حرام جز رکھتا ہے یا پاک ہے۔ بلا ثبوت حرام حلال کا اعلان کرنا ایک طرح کا جرم ہے اور گناہ ہے، اور اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلم ملک میں حکومت ایک ادارہ قائم کرے جو درآمد شدہ کھانے پینے کی اشیاء اور مٹھائیاں اور چاکلیٹ اور بسکٹ اور یا جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں ان کو دیکھے اور ان کو چیک کر کے یہ اعلان کرے کہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں اور ان سے محفوظ ہونا چاہیے۔ آخری میں بات یہ کہنا یہ ہے کہ بات ساری محض یقین کی ہے۔ مسلمانوں، خواتین و حضرات، اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمارا سارا کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہمارا یقین کتنا مستحکم ہے اور کتنا ہمارا یقین پکا ہے اسلام پر اور اسلامی تعلیمات پر۔ اس تحریر کے اختتام پر وباؤں، ہلاکتوں، بیماریوں، پریشانیوں، فحشیات، اغوا، بدکاری، رشوت، غیبت، گناہوں کے اسباب کے ایک اور پہلو پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے اخلاقی اور سیرت رسول کا پہلو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رب العالمین کی صریح اور کھلی نافرمانی کرتے رہیں اور طرح طرح کے غلط اعمال کرتے رہیں اور حرام اور حلال میں فرق نہ کریں اور دوسروں کے حقوق پر قبضہ کریں، جو فرائض و واجبات ہم پر عائد ہیں انہیں ادا نہ کریں، مگر امید یہ رکھیں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ہم کچھ بھی کریں وہ تو ہمیں معاف ہی کر دے گا۔ نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسی سزا ہوگی، جیسے اچھے نیک اعمال ہوں گے تو ان کا انعام بھی بڑھ چڑھ کر کے ملے گا۔ گناہوں کے اوپر ہمیں توبہ کرنی ہے۔ ہماری ناانصافی یہ ہوگی، بلکہ اگر اللہ کی نافرمانی کے بعد ہم امیدیں لگا کے بیٹھے رہیں تو یہ ہماری ناانصافی ہے، بلکہ ایک طرف سے نمک حرامی ہے۔ معاذ اللہ، ہمیں معاف کیجیے گا، میں صاف گوئی سے کام لینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، اچھی عادات، اچھے اخلاق، اچھی نیت، باہمی تعلقات اور رشتے میں عدل اور توازن ہوگا تو اس کا اثر ہمارے ذاتیات پر، ہمارے خاندان پر، ہمارے پورے معاشرے پر ہوگا۔ اخلاق، خلوص، تقوی، باہمی احترام اور محبت اور اسی قسم کی تمام صفات ظاہراً نظر نہیں آتی، مگر ان کا اثر ذہن پر، قلب پر، بلکہ تمامی اعضاء پر پڑتا ہے۔ مثال ہے، جیسی نیت ویسے نتائج۔ یہ امراض، وبائیں ایک طرح کی سزا ہیں اور آزمائش بھی ہیں، لہذا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا کہ اور یہ اس بیماری سے بچنے کی ساری دوائیں بھی کرنی ہیں اور دعائیں بھی کرنی ہیں۔ قومی سطح پر طریق حکمرانی اور روزمرہ کے معمولات سے اصلاح کرنی ہوگی، جرائم کی بے خونی کرنی ہوگی، اسلامی شرعی احکامات کو جاری کرنا ہوگا۔ اسی طرح قوم کو مصائب سے نکالا جا سکتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، انہیں پورا کریں تو اللہ راضی ہوگا۔ ہم میں اس زاویے سے تبدیلی آئے گی تو طاعون، قحط، کورونا، ڈیلٹا سب پر فتح حاصل ہو جائے گی۔ ہمیں علاج بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے، اور ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو تمام بیماریوں سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی، عزت، دولت، صحت سب کچھ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو پہلے ہی ہم نے قرآن کریم کی سورہ نمبر 13 الرعد آیت نمبر 11 کا حوالہ دیا ہے، آپ اسے ضرور مطالعہ کریں، اور اگر آپ کو یہ ہماری باتیں پسند آتی ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حفاظت فرمائے، آمین۔